جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری کلاس کا ٹاپک ہے سورہ اخلاص کا اسم اعظم۔ کہ سورہ اخلاص کو ہم نے اس کو بریفلی ڈیفائن کیا، ہم نے اس کے اندر چھپے ہوئے کوشش کی میں نے کہ میں آپ کو اس کے اندر چھپے ہوئے تمام رازوں سے بہرور کروں۔ میں آپ کو اس کے متعلق تمام جتنی میرے بزرگان دین نے، میرے پیر و مرشد نے جتنا مجھے سکھایا میں آپ کو بتاؤں۔ میں کوئی پیشے سے اللہ معاف فرمائے کوئی پیر یا روحانی معالج، میں تو ایک اسٹوڈنٹ کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ بہرحال میں نے ایک کاوش کی ہے، ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ جس طریقے سے ینگ جنریشن نیٹ کے اوپر بیٹھ کے اور عجیب و غریب واہیات قسم کی ویڈیوز ان کو پبلش کر رہی ہے، تو وہاں پہ نوجوان نسل میں، ینگ جنریشن میں کوئی راہ سلوک پر لانے والا بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کی میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ مجھے اپریشیٹ کریں گے اور اس چیز کو آگے بڑھانے میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے، کیونکہ میں اس کائنات کی اس کتاب کا پرچار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کے متعلق رب العزت نے لا ریب فیہ کا لفظ استعمال کیا، جس کے متعلق فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب المبین، جس کو کھلی ہدایت کہا گیا، جس کو کتاب مبین کہا گیا۔ اور اسی کتاب کا ایک حصہ سورہ اخلاص، جو کہ اپنے اندر بہت بڑی روحانیت چھپائے ہوئے ہے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ اخلاص کے اسم اعظم کے متعلق۔ دراصل ہم نے سورہ اخلاص کو اتنا ڈسکس کیا، میں نے اپنی ویکلی ہفتہ وار جس میں میرے اسٹوڈنٹ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کلاسز بھی میں نے سورہ اخلاص کو بتایا، اور اکیلے بیٹھ کے بھی میں نے، تاکہ کہ دن جو ہے نا وہ ضائع نہ ہوں اور رمضان کی روحانیت کو ہم اچھے طریقے سے پک اپ کر سکیں، اپنے اندر سما سکیں، تو ان چیزوں کو لے کے میں نے اکیلے میں بھی بیٹھ کے کلاسز دیں تاکہ یہ دن ہمارے ضائع نہ ہوں۔ کیونکہ جو ہماری کلاس ہوتی ہے وہ تو صرف ویکلی ہوتی ہے، ہفتے میں ہم ایک ویڈیو یا ایک لیکچر دیتے ہیں جس کی ہم ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو سینڈ کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ گھر بیٹھے ہمارے اس کارواں کا حصہ بن سکیں، اور بغیر کسی کفر شرک یا بغیر اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو چینج کیے ہوئے، آپ کسی بھی عقیدے سے کیوں نہ ہوں، آپ کسی بھی مسلک اور کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہوں، آپ ہمارے اس کارواں کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ایون میرے ساتھ کچھ ہندو بھائی بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ ہمارے ارن کمار صاحب ہو گئے، اور ایک دوسرے بھی بھائی ہیں انڈیا سے، 2-3 بھائی ہیں ماشاءاللہ سے، تو وہ بھی ریگولر ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ سب کو یہ جان کر بے حد خوشی ہوگی کہ ان کا مذہب کوئی بھی ہو لیکن ماشاءاللہ سے وہ بھی سورۃ اخلاص پر ریاضت کر رہے ہیں۔ تو ان کا میں بے حد مشکور ہوں، خصوصاً ہندوستان کے لوگوں کا، انڈیا کے لوگوں کا، کہ جنہوں نے ماشاءاللہ سے ہمارے ابتدا میں ہی ہمارے کارواں کا وہ حصہ بنے اور باقاعدہ طور پہ وہ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ میرے بھائی ہیں، میرے لیے قابل عزت ہیں، اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ سورہ توحید پہ آ گئے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اللہ پاک آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور میری باقی سب دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس کارواں کا حصہ بنیں۔ آپ بھلے کسی مذہب سے، کسی مسلک سے آپ کا تعین اور تعلق ہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام سے بھی پہلے ایک مذہب ہے، وہ مذہب ہے انسانیت کا، اور بلا شبہ اسلام ہی انسانیت کا مذہب ہے۔ جیسے ایک دین ہمارے لیے ہے اور ایک دین اللہ کا ہے، جی ہاں، جو ہمارا دین ہے وہ اللہ کا دین نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دین کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اللہ کے دین کے اندر یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ اس سے کوئی بڑا ہے ہی نہیں۔ وہ کس کی بندگی کرے، وہ کس کے لیے نمازیں پڑھے، وہ کس کے لیے ذکر اور اذکار کی محفلیں سجائے؟ وہ تو خود سب سے بڑا احد ہے، وہ تو خود سب سے بڑا ہے، اور وہ لفظ بڑا بھی اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے جو ہے نا وہ چھوٹا ہے۔ تو رب کا دین کیا ہے؟ بات چل ہی پڑی ہے تو تھوڑی سی بات یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کا دین عشق ہے، اور بلا شبہ اس بات کا اندازہ
ہمیں قرآن پاک پڑھ کے واضح طور پہ لگ جاتا ہے کہ اس نے کہا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے یار سے محبت کرو، اگر تم میرے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو میرے دوست کے بتائے ہوئے میرے یار سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں ان کے راستے پہ چلو، بلا شبہ یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم سورہ اخلاص کے اسم اعظم کی بات کر رہے تھے جو ہمارا اصل ٹاپک تھا، کہ سورہ اخلاص کے اندر ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ اخلاص کے اندر احد ایک راز ہے جس پر اگر ہم تکرار کریں گے تو بلا شبہ ہم سورہ اخلاص کی چھپی نور کو پا سکتے ہیں، سورہ اخلاص کے اندر چھپی ہوئی ریاضت اور سورہ اخلاص کے اندر چھپی ہوئی روحانیت کو جگا سکتے ہیں، اور نہ صرف جگا سکتے ہیں بلکہ اپنے سینے کے اندر اس کو جذب کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم سورہ اخلاص کے دوسرے راز یا اسم اعظم کی طرف چلتے ہیں کہ سورہ اخلاص کے اندر اسم اعظم کون ہے، کون سا ہے، اور ہم اسم اعظم سے کیا کر سکتے ہیں۔ ہمیں قرآن میں ایک واقعہ ملتا ہے اسم اعظم کے متعلق کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جب اس ملکہ کا تخت منگوانا چاہا تو آپ نے اپنی سلطنت میں، آپ کو اللہ نے جنات کی 7 سلطنتوں پر حکومت دی تھی، جس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے وہ حکومت دی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، اور وہ حکومت تھی جنات پر حکومت۔ آپ پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، بولتے تھے، ان کو سمجھتے تھے، اور جنات کی بھی زبانیں سمجھتے تھے، بولتے تھے۔ تو یہ میں اب آپ کو سورہ اخلاص کے اسم اعظم کے متعلق بتا رہا ہوں۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت میں بیٹھے جنات سے کہا کہ کوئی مجھے وہ تخت لا کے دے سکتا ہے، تو سب نے کہا کہ اتنی دیر میں سب سے آخر میں ایک شیاطین جن یا ہمزاد اس کو بولے، اس نے کہا کہ میں آپ کو آنکھ بند کرنے اور کھولنے کی دیر میں آپ کو لا کے دے سکتا ہوں۔ تو اس پر آپ کے نائب آصف بن برقیہ جو کہ آپ کے خلیفہ کہہ لیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کو اس سے بھی کم حصے میں لا کے دے سکتا ہوں، اور بلا شبہ آپ نے وہ 80 گز لمبا اور 80 گز چوڑا اور 80 گز اونچا جس پر ہیرے اور جواہرات کندہ تھے وہ تخت لا کے دیا۔ جب پوچھا گیا کہ آپ کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی آصف بن برقیہ سے کہ جو آپ نے وہ تخت لا کے دیا، تو بتایا کہ میرے پاس اسم اعظم کی طاقت تھی، اللہ کے خاص ناموں کا علم تھا جن کی بدولت میں یہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ وہ بلا شبہ اسم اعظم ہی تھا۔ اسم اعظم سے کیمیاگر لوگ پہلے زمانے میں سونا بنانے میں کامیاب ہوتے تھے، اور وہ اپنی کیمیاگری کو انتہا کو پہنچتے تھے۔ ایک دوسرا واقعہ جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ قارون کا ہے کہ قارون نے اپنے وقت کے نبی سے کہا کہ اللہ سے میرے لیے پوچھ کے آؤ کہ میرے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے۔ تو قارون کے لیے کچھ اسم اترے جس پر قارون نے ریاضت شروع کی۔ جب اس کی ریاضت انتہا کو پہنچی تو آسمان سے 2 فرشتے اترے، انہوں نے قارون کو سونا بنانے کا طریقہ سکھایا، جس سے قارون نے سونا بنانا شروع کیا، اور اس نے بڑے بڑے محلات بنائے، یہاں تک کہ وہ کافر یا مشرک مرتد ہو گیا اور اس نے خدائی کے دعوے کر دیے۔ اس نے رب کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے جو اسم اترے وہ اسم اعظم تھے۔ آج کل دنیا اسم اعظم کی تلاش میں بھٹک رہی ہے،
वैसे हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी हफ्तावार क्लास में, जिसमें मेरे स्टूडेंट मेरे सामने बैठे होते हैं, जिसमें मेरी क्लासेस होती हैं वीकली तौर पे, उस पर हम एक लंबी वीडियो रिकॉर्ड करवाएंगे कि इसमें आज़म क्या है और इसमें आज़म कैसे बनता है, इसमें आज़म कौन कौन से हैं और हम इसमें आज़म से कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आज की हमारी जो क्लास, जो आज का हमारा टॉपिक, वो इंतहाई कलील मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मुख्तसर अल्फाज में सूरह इखलास का छुपा हुआ इसमें आज़म बताऊँ। उससे पहले मैंने ये 2 वाक़ये आपकी खिदमत में गोश गुजार किए ताकि आप समझ पाएँ कि इसमें आज़म से हम क्या कुछ कर सकते हैं। इसमें आज़म से नामुमकिन मुमकिन बन सकती है। तो सूरह इखलास के इसमें आज़म की तरफ चलते हैं। सूरत इखलास की आयत नंबर 2 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्लाहुस समद, कि बिलाशुबा मैं बेनियाज हूँ, तेरा रब बेनियाज है। किन से? माँ बाप से, क्योंकि आगे उसने फरमाया लम यलिद वलम यूलद। बेनियाज बरी होना को कहते हैं। बेनियाज होना तमाम दुनियावी रंज के, तमाम दुनियावी परेशानियों के, तमाम दुनियावी ज़रूरियात की नफ़ी कर रहा है कि अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना माँ बाप की, ना बीवी बच्चों की, ना औलाद का गम है उसे, ना मुस्तकबिल का घाटा है, ना माजी का नुकसान है, ना मुस्तकबिल के फ़ायदे की फ़िक्र है। वो बेनियाज है तमाम चीज़ों से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम चीज़ों से क्या है? बेनियाज है। वो तमाम चीज़ों से बेनियाज है। अब यहाँ पे तमाम चीज़ों से बेनियाज होना से मुराद क्या है? कि अल्लाह तमाम ज़रूरतों से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम हाजात से बरी व ज़िम्मा है। ये सूरह इखलास का इसमें आज़म है। और जब हम इस पर, सूरह इखलास पर रियाजत करेंगे, जब ये 40 दिन पूरे हो जाएंगे और मैं आपको सूरह इखलास के दूसरे सबक में दाखिल करूँगा, तो हम बिलाशुबा अल्लाहुस समद पर ही रियाजत करेंगे। और अल्लाहुस समद के बहुत सारे वज़ाइफ आपको बुकों में मिलते हैं। आखिर क्या ऐसी वजह है कि सूरह इखलास की पूरी की तिलावत करने की बजाय सिर्फ अल्लाहुस समद पर रियाजत की जाती है? क्योंकि बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है, हमारे पीर व मुर्शिद हज़रत पीर सैयद यूसुफ शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि सूरह इखलास का जो मग़ज़ है ना, वो अल्लाहुस समद में है, क्योंकि ये इसमें आज़म है। और जब हम इस पर तकरार करते हैं तो हम इसकी छुपी हुई रूहानी ताकत को पाते हैं। और सूरह इखलास के अल्लाहुस समद के इसमें आज़म से रिलेटेड आपने बुकों में, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर अल्लाहुस समद से रिलेटेड बहुत सारे वज़ाइफ आपने पढ़े होंगे, आपने देखे होंगे। लेकिन जो वजीफ़ा मैं आपको सूरत इखलास के अल्लाहुस समद या इसमें आज़म से आपको तालीम करूँगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। मेरा दावा तो नहीं है, मैं हरफ आखिर तो नहीं हूँ। बहरहाल मैं जिनका खलीफा रहा और जिन बुज़ुर्गों, मेरे रूहानी वालिद, मेरे पीर और मुर्शिद, मेरे शेख अव्वल हज़रत पीर सैयद यूसुफ शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सूरत इखलास पर रियाजत की, और ख़ानदान कलंदरिया के बुज़ुर्गान दीन ने सूरत इखलास पर रियाजत करके इसके छुपे हुए इसमें आज़म, इस ख़ास राज अल्लाहुस समद पर जितनी रियाजत और उसके फ़यज़ व बरक़ात बताए, वो लोगों के सीनों में ही दफन है और एक सीने से ही दूसरे सीने में वो मुंतकिल हुए हैं। याद रखिएगा, इल्म कभी किताबों की मरहून मिन्नत नहीं रहा। इसमें मैं किताबों की नफ़ी नहीं कर रहा, लेकिन ये बता देना चाहता हूँ कि इल्म हमेशा सीने में रहा है और हमेशा से एक सीने में से दूसरे सीने में मुंतकिल हुआ है। तो आप, आज की हमारी जो क्लास थी वो थी सूरत इखलास के छुपे हुए इसमें आज़म अल्लाहुस समद के मुताल्लिक़, कि इसके अंदर छुपा हुआ इसमें आज़म जो है वो अल्लाहुस समद ही है। मैंने आपको सूरह इखलास ऐसे ही तालीम नहीं कर दी, एवं ही तालीम नहीं कर दी। मैं आपको इसकी फजीलतों में लेके जा रहा हूँ कि सूरह इखलास में क्या ऐसा छुपा हुआ है।
کہ ہم نے اس کو یا ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے پیر و مرشد نے اس پر اتنی ریاضت کیوں کی؟ کیا ان کے سامنے چہل کاف نہیں تھی؟ کیا ان کے سامنے سورہ مزمل شریف نہیں تھی؟ سورہ یاسین شریف نہیں تھی؟ 7 سلام نہیں تھے؟ یا صرف سلام قول من رب الرحیم کی ریاضت نہیں تھی؟ تھی۔ لیکن پھر آپ نے سورہ اخلاص کو چنا، یا ہم نے سورہ اخلاص کیوں چنی؟ آپ سورہ اخلاص پر ریاضت کیوں کر رہے ہیں؟ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو باقیوں میں نہیں ہے؟ یہ 4 آیات پر مشتمل سورت، اس کے اندر اللہ نے خاص راز رکھے ہیں۔ وہ راز کی پرتیں میں آہستہ آہستہ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ اسی کی ایک پرت اللہ الصمد کو لے کے آج میں نے آپ سے بات کی، تو آپ اس کو ہمیشہ سے، جیسے میں نے آپ کو سورت اخلاص کی یکم رمضان المبارک سے میں نے آپ کو اس کو تعلیم کیا تھا، تو آپ جو نئے ہمارے دوست ہمارے اس کارواں کا حصہ بن رہے ہیں، تو وہ کامنٹ باکس میں جا کے ہم سے سورہ اخلاص کی باقاعدہ اجازت لے کے اس پر ریاضت شروع کر دیں اور کرتے رہیں۔ یقین جانیں، آپ بھلے دنیا دار ہیں، آپ عامل نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، آپ ضرور کسی نہ کسی مسئلے میں تو زندگی کے کسی نہ کسی مسئلے میں اٹکے ہوئے ضرور ہوں گے، تو آپ سورہ اخلاص پر ریاضت شروع کر دیں۔ 15 منٹ بھی نہیں لگتے ایک تسبیح کو کرنے میں، کم و بیش 10 سے 12 منٹ میں ایک تسبیح آرام سے ہو جاتی ہے، اور اتنے فیوز و برکات ہیں، وہ میں سارے آپ کو آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ تو امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے سورہ اخلاص سے پورا بہرمند کرے گا، ہمیں اس کی خیروں، برکتیں، عافیتوں کو پانے کی توفیق نصیب کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر پیش ہوں گا، اس وقت تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔